السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ روس کے صدر پوتن 19 مئی کو 2 روزہ دورے پر جائیں گے چین۔ ٹرمپ کے دورے کے بعد کافی اہمیت کا حامل ہے یہ سفر۔ یورو ویژن فائنل، اسرائیل کی شرکت پر 5 ممالک کا بائیکاٹ۔ عالمی سطح پر بدنامی کی مہم چلانے کا اسرائیل نے لگایا الزام۔ ثالثی کی کوششیں جاری، تہران میں پاکستان اور ایران کی وزرائے داخلہ کی ملاقات۔ صدر چین آبنائے ہرمز کھلوانے پر متفق، ٹرمپ کا دعویٰ، چین نے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ چپس، دفاع، صاف توانائی، ہندوستان نیدرلینڈ نے اسٹریٹجک سطح پر تعلقات کو کیا اپ گریڈ، وزارت خارجہ نے جاری کیا بیان۔ اور کانگو میں ایبولا وائرس کے سبب 80 افراد جاں بحق، WHO نے ہیلتھ ایمرجنسی کی نافذ۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کرملن نے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن 19 مئی کو چین کا 2 روزہ دورہ کریں گے، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیجنگ کے حالیہ دورے کے فوراً بعد ہو رہا ہے۔ کرملن کے مطابق روسی صدر دورے کے دوران اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے بات چیت کریں گے کہ ماسکو اور بیجنگ کے درمیان جامع شراکت داری اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کیا جائے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر پوتن اور صدر شی جن پنگ اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے اور اپنی ملاقات کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کریں گے۔ اسرائیل کی شرکت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے 5 یورپی ممالک نے گیتو کے سالانہ یورو ویژن مقابلے کے فائنل کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ہسپانوی وزیراعظم کے مطابق ان کا ملک تاریخ کی درست سمت پر ہے۔ اس 17ویں ایڈیشن کی تیاریاں اسرائیلی شرکت کے خلاف شدید احتجاج اور بائیکاٹ کی وجہ سے دھندلی رہی۔ اسپین، نیدرلینڈ، آئس لینڈ اور سلوونیا کے سرکاری براڈ کاسٹرز نے اسرائیل کی شرکت کے خلاف احتجاجاً اس تقریب سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ ان ممالک کا موقف ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائی کے باعث ان کے لیے شرکت ممکن نہیں۔ اور وہیں آئرلینڈ کے براڈ کاسٹرز RTE نے کہا ہے کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان اور انسانی بحران کے پیش نظر اس مقابلے میں حصہ لینا ناقابل برداشت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1000 سے زائد فنکاروں نے بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل نے اس کے جواب میں عالمی سطح پر اس کے خلاف بدنامی کی مہم چلانے کا الزام لگایا۔ آج آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں فضا تناؤ سے بھری اور نسبتاً خاموش ہے۔ اسرائیل کی شرکت کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں لوگوں کی تعداد محدود رہی۔ پولیس ہفتے کے روز سے ہی خلل کی کوشش کے پیش نظر مکمل طور پر الرٹ ہے۔ منگل کے سیمی فائنل کے دوران ایک مظاہرہ کرنے والے نے نسل کشی بند کرو اور فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ اسی اور 3 دیگر افراد کو ایریانا سے باہر نکال دیا گیا۔ دیر اثنا یورپی براڈ کاسٹنگ یونین یعنی کہ EBU نے اسرائیلی براڈ کاسٹرز کے AN کو باضابطہ انتباہ جاری کیا ہے کیونکہ اس کی جانب سے ناظرین سے زیادہ ووٹ اسرائیلی گلوکار کو دینے کی اپیل کی جا رہی تھی، جو اب قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے دارالحکومت تہران میں اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اسلام آباد ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازعہ اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 28 فروری کو تہران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان ایک ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جانا چاہیے۔ تاہم دوسری جانب چین نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ اس معاملے پر کوئی اقدام کرے گا۔ بیجنگ کے 2 روزہ دورے سے لوٹنے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایرانی تیل خریدنے والی چین کی کمپنیوں پر عائد پابندیاں اٹھانے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار چین ہے۔ امریکی صدر نے ایئر فورس میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ چینی صدر نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران پر دباؤ ڈالنے کا کوئی وعدہ کیا، اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں کوئی فیور نہیں مانگ رہا ہوں، کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بدلے میں فیور دینا پڑتا ہے۔
اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مندوب پروتھنی ہریش نے مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے درمیان دنیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے توانائی اور کھاد کے بحران سے نمٹنے کے لیے ہندوستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کے ساتھ ساتھ قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کونسل یعنی کہ UNECOSOC کے خصوصی اجلاس میں شرکت کی، جو توانائی اور اس کی سپلائی کو بہتر طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے کافی اہم ہے۔ ہریش نے آبنائے ہرمز میں سمندری سیکیورٹی میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے حوالے سے ہندوستان کے خدشات کا بھی اعادہ کیا۔ The West Asia conflict on the Indian economy as follows. First, elevated crude oil prices leading to increasing imported inflation and widening current account deficit. Second, a disruption in energy markets, fertilizers and other commodities adversely impacting industry, agriculture and services, reducing domestic output. Third, heightened uncertainty, increasing risk aversion and safe haven demand impacting domestic liquidity, economic activity, consumption and investment. Fourth, weaker global growth dampening external demand and reducing remittance flows. And finally, the initial supply shock having the possibility to transform into a demand shock over the medium term if there is delay in restoration of supply chains. At the national level, a combination of short-term and structural measures are required. In the short term, India has focused on managing energy supplies through alternative sourcing and demand-side measures, cushioning households from price shocks, supporting critical sectors such as fertilizers and pharmaceuticals, and maintaining financial stability through proactive liquidity management. Trade facilitation has also been introduced to support exporters and ensuring continuity in logistics and supply chains. Over the medium term, the focus must shift to resilience. This includes diversifying import sources, strengthening domestic production in critical sectors, and building strategic buffers. It also requires improving infrastructure, logistics, and initiating economic reforms. The private sector plays a central role in responding to these disruptions. Firms are at the forefront of adapting supply chains and managing risks. Governments must therefore enable them through access to finance, regulatory predictability, and efficient trade and logistics systems. Mr. President, at the international level, cooperation is indispensable. Targeting of commercial shipping, endangering civilian crew, impeding freedom of navigation in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. Open and predictable trade flows must be preserved and fragmentation avoided. Coordinated efforts are needed to stabilize energy markets and support countries facing external and fiscal pressures. Strengthening multilateral financial support mechanisms will also be critical in this regard. اسرائیل کی دفاعی کمپنی کے قریب دھماکہ ہوا جس سے آگ کے بادل میلوں دور تک دکھائی دیے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق دھماکہ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے بیت الشمشیش میں ہوا اور فوج نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی گاڑیوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دھماکہ حساس تنصیب میں ہوا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق فیکٹری میں ہیوی اور لائٹ راکٹ انجن بنائے جاتے ہیں، جن میں ایرو 2، ایرو 3، سلور اینکر راکٹ انجن، براک 8 اور براک MX میزائلوں کے انجن بھی شامل ہیں۔ WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کانگو اور یوگانڈا میں پھیلے ایبولا کے قہر کو انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ حالانکہ WHO نے واضح کہا ہے کہ بنڈی بوگیو وائرس سے پھیلائی انفیکشن وبائی مرض قرار دیے جانے کے معیارات پر پورا نہیں اترتا۔ اقوام متحدہ کی صحت کی ایجنسی کے مطابق کانگو کے صوبے اتوری میں کم از کم 3 ہیلتھ زونز یعنی کہ بنیا، راوامپارا اور مونگوبولا میں اسی مشتبہ اموات لیب سے تصدیق شدہ 8 کیسز اور 240 مشتبہ معاملات سامنے آئے ہیں۔ لبنان کے وزیر اقتصادیات عامر بساط نے اسرائیلی حملوں سے اپنے ملک کی معیشت کو پہنچنے والے نقصانات سے آگاہ کیا ہے۔ ان کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث ملک کو تقریباً $2 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ وزیر اقتصادیات عامر بساط نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 2 مارچ کے بعد سے جاری اسرائیلی حملوں کے باعث ملک کو تقریباً $2 بلین کا معاشی نقصان ہوا ہے۔ آسٹریلیا سے امریکہ جانے والی پرواز کے دوران ایک مسافر نے فلائٹ اٹینڈنٹ کو دانتوں سے کاٹ لیا، جس پر جہاز ہنگامی طور پر اتار دیا گیا۔ آسٹریلوی فضائی کمپنی قنتاس کی پرواز نے میلبورن سے اڑان بھری اور امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر دلاس جا رہی تھی۔ تاہم اس وقت افراتفری پیدا ہو گئی جب ایک مسافر کا فلائٹ اٹینڈنٹ کے ساتھ جھگڑا ہوا اور اس کو مبینہ طور پر دانتوں سے کاٹ کر زخمی کر دیا۔
ہیگ میں وزیراعظم نریندر مودی اور ہالینڈ کے وزیراعظم کے درمیان وسیع پیمانے پر بات چیت کے بعد دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری کے سطح تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق یہ فیصلہ مودی کے ہالینڈ کے 2 روزہ دورے کے دوران کیا گیا، جو ان کے وسیع تر کثیر القومی یورپ کے دورے کے ایک حصے کے طور پر اہم یورپی شراکت داروں کے ساتھ ہندوستان کی اسٹریٹجک، اقتصادی اور تکنیکی مصروفیات کو بڑھانے پر مرکوز تھا۔ System in India and creation of course, high-skilled jobs. Then we go to green hydrogen. The two sides adopted an ambitious green hydrogen roadmap which would support India's production, usage and export of green hydrogen. The two sides also expressed expressed satisfaction on the discussions for developing a roadmap on green and digital sea corridor, which I mentioned, connecting the ports of India with that of Netherlands. Another big outcome was the letter of intent for technical cooperation on the Kalpasar project in Gujarat. As you are aware, this project is envisaged as a multi-purpose mega water project aimed at creating a fresh water reservoir contributing to water and food security in Saurashtra region of India. The two sides already share a strong collaboration in water sector and have a strategic partnership on water. The Dutch has a strong expertise in this area, and the Kalpasar project has similarities with the dike in the north of the Netherlands. How do you? Afsluitdijk. Afsluitdijk, yes. In the north of Netherlands, whose primary objectives were flood protection and land reclamation. Both prime ministers are scheduled to visit the site tomorrow. The two sides also discussed further enhancing defense ties, including defense industrial collaboration, building on the letter of intent on defense cooperation signed last year, and the Netherlands joining IPOI, Indo-Pacific Oceans Initiative again. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورہ چین نے عالمی سفارتکاری کے بدلتے ہوئے مزاج کو ایک بار پھر نمایاں کر دیا ہے۔ اس ملاقات میں تجارت، ٹیرف، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور جغرافیائی سیاست جیسے موضوعات تو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، مگر انسانی حقوق تقریباً مکمل طور پر غائب رہے۔ یہی خاموشی اس دورے کا سب سے اہم اور معنی خیز پہلو ہے، کیونکہ یہ نہ صرف امریکی خارجہ پالیسی میں ایک بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے، بلکہ چین کے بڑھتے ہوئے عالمی اعتماد کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ روس کے صدر پوتن 19 مئی کو 2 روزہ دورے پر جائیں گے چین۔ ٹرمپ کے دورے کے بعد کافی اہمیت کا حامل ہے یہ سفر۔ یورو ویژن فائنل، اسرائیل کی شرکت پر 5 ممالک کا بائیکاٹ، عالمی سطح پر بدنامی کی مہم چلانے کا اسرائیل نے لگایا الزام۔ ثالثی کی کوششیں جاری، تہران میں پاکستان اور ایران کی وزرائے داخلہ کی ملاقات۔ صدر چین آبنائے ہرمز کھلوانے پر متفق، ٹرمپ کا دعویٰ، چین نے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ چپس، دفاع، صاف توانائی، ہندوستان نیدرلینڈ نے اسٹریٹجک سطح پر تعلقات کو کیا اپ گریڈ، وزارت خارجہ نے جاری کیا بیان۔ اور کانگو میں ایبولا وائرس کے سبب 80 افراد جاں بحق، WHO نے ہیلتھ ایمرجنسی کی نافذ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔